میں سوچ لیجئے گا. لیکن یہ وے آؤٹ کیا ہے؟ مطلب یہ تو سارا کچھ ہو گیا یہ، لیکن ابھی کا نہیں ہے، یہ اس گورنمنٹ کا نہیں ہے، اس سے پہلے سب کچھ کا چل رہا ہے، لیکن پھر بھی ملک جو ہے وہ چل رہا تھا. آپ کی جیسا بات کر رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب بھی، ان کے والد صاحب بھی، ان کے والد صاحب بھی اس بزنس میں ہیں، اور آپ لوگوں کو تو ویسے ہی آپ کو جو ہے وہ پر ڈے پرفارمنس تو آپ لوگوں کو ملنا چاہیے کہ آپ ان سب سچویشنز کے بعد بھی ایک سکسیزفل بزنس رن کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو نوکریاں آپ کے جو اداروں میں ملی ہوئی ہیں اس میں. تو آپ سے کوئی نہیں پوچھتا آ کے کہ یار جب یہ ہو رہا تھا سارا کچھ، جب بجٹس بنتے ہیں یا باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں اکنامک، کہا جاتا ہے کہ جناب ایک ریزولوشن لے کے آ رہے ہیں، ایک ریولوشن لے کے آ رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتا ایز بینگ انڈیویجول بزنس مین انڈسٹریلسٹ، اور جب آپ یو آر دا پریزیڈنٹ آف لاہور چیمبر. اگر میرے دادا نے یا آپ کے دادا نے کوئی 2 کروڑ روپیہ قرضہ لیا ہو اور وہ چھوڑ کے چلے جائیں قرض ہمارے اوپر، اور ہمیں یہ بھی نہ پتا ہو کہ وہ قرض انہوں نے جو رقم لی تھی وہ کہاں لگائی کہاں تھی، لگائی تھی؟ کیا بینک میں رکھی تھی یا کیا انہوں نے ریس میں ہار دی تھی، ہاں اور وہ پیسے ہم نے ادا کرنے ہیں، ہاں تو پھر میرے جتنے ہمسائے بھی میرے ساتھ آ کے میرے ساتھ مشاورت کر لیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ میں وہ پیسے نہ کما لوں. تو وہ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان نے جو اس وقت $150 بلین جو ادا کرنا ہے وہ کہاں لگا، وہ کہاں گیا. اور ابھی بھی جو ہم نے $7 بلین کی IMF سے جو قسط لی ہے، جو ابھی ہم نے اپروو کروایا ہے اور $1 بلین آیا ہے ہمارے پاس، ہم نے وہ پیسے سود کی قسط ادا کرنے اور سود ادا کرنے کے لیے ہم نے وہ دیا ہے، آئے گا اور وہ ہم نے آگے ویسے ہی سود کے طور پہ دے واپس دے دینا. دینا ہے. تو اگر وہ پیسہ کسی انڈسٹری میں لگے، ڈیمز میں لگے، یا ایسی جگہ پہ لگے جہاں پر ہم اپنی پروڈکشن کو بڑھا سکیں، اپنی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کر سکیں، تو پھر تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. لیکن اگر وہ پیسہ صرف آپ کا سود ادا کرنے کے لیے چلا جائے گا تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب آپ کا سوال یہ تھا ہم اس ویشیس سرکل سے باہر کیسے آئیں گے. ویری فرینکلی نہیں آ سکتے. وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلوز. ہمیں بٹ اٹ ول ٹیک ایجز کریکٹ آور یس، سیلز کا، تو وہ تو اٹ ول ٹیک اٹ ایجز. ول ٹیک ایجز. ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ہر دوسرے دن کوئی پالیسی چینج کر دیں گے، SRO لے آئیں گے، فائلر نان فائلر کا کانسیپٹ چینج کر دیں گے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے ایک سروس مین کو، ایک بزنس مین کو، ایک عام شہری کو کہ کل صبح اس کے ساتھ کیا ہو جانا ہے. کیا ہو جانا. ہم دیکھیں ہمارے ساتھ اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی کہ 2,000 ارب روپیہ پاکستانی پہ جو لگنا چاہیے ہماری صحت پہ، ہماری تعلیم پہ، ہماری سیکیورٹی پہ، صاف پانی پہ، وہ پیسہ ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ہمیں بجلی بھی نہیں دیتے، اور وہ پیسہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ، اور پھر ہم وہ دینے کے لیے اپنے اوپر ٹیکس اور لگا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ابھی بھی صحیح ٹریک پہ نہیں آئے ہیں. ہمیں صحیح ٹریک پہ آنا ہے. کیا ہم نے اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کیا ہے؟ آپ نے ٹیکس بڑھایا ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس ٹو GDP کو بڑھانا ہے اپنے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے. آپ نے اخراجات کم کیے ہیں؟ اخراجات تو آپ نے کم نہیں کیے. کیا ہم اپنی آسائشوں کو کم کر رہے ہیں؟ نہیں کیے. کیا ہم نے اپنی اسمگلنگ کو کم کیا ہے؟ نہیں کیا. کیا ہم نے بجلی کو کم کیا ہے تاکہ انڈسٹری چل سکے؟ نہیں کیا. کیا ہم نے اپنی اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کو اس لیے امپروو کیا ہے کہ جو IT سیکٹر ہے وہ اس ملک کے اندر ڈالرز لا سکے؟ لا سکے. نہیں کیا. آپ کی سب سے بڑی انڈسٹری جو اس وقت ڈالرز لا سکتی ہے وہ IT کی انڈسٹری ہے، اور انہوں نے ہی 90% آف دا سافٹ ویئر ہاؤسز انہوں نے ملک سے باہر اپنے اکاؤنٹس کھول رکھے ہیں، کیونکہ آپ اس ملک کے اندر ڈالرز نہ لا سکتے ہیں نہ لے جا سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، یورپ آپ کو یہ کہتا ہے کہ $2 سے $3 لاکھ لے آئیں، ہم آپ کو نیشنلٹی بھی دیں گے، ہم آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ یہ ڈالرز کہاں کہاں سے سے آئے. آئے؟ تو پاکستان کیوں نہیں ایسی پالیسی دیتا کہ آپ بھی ہمارے ملک کے اندر $2 سے $3 لاکھ لے کر آئیں؟ ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. آپ تو آپ ایک آدمی کو